وعلیکم السلام جی، میں کانپور سے بول رہا ہوں، محمد رضا قادری. جی فرمائیں. بہت اچھی حضرت آپ ویڈیو بھی بناتے ہیں، الحمدللہ دین کا اچھا آپ کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اکرام بھائی، ایک چیز پوچھ سکتے ہیں آپ سے؟ جی بولیے. اگر کام کی چاہیے تو پوچھے گا، کیونکہ ابھی میں ادھر بہت کام سے آیا ہوں. آپ حقیقت میں ویڈیو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو علماء کرام کو جگا رہے ہیں. کوئی آواز نہیں اٹھانے والا اس ہندوستان میں، حقیقت ہے. آپ صحیح کام کر رہے ہیں ہمارے حساب سے. جی جی. اکرام بھائی، آپ کیا بولتے ہیں، کسی وہابی دیوبندی کی سپورٹ بھی کرتے ہیں کیا؟ مجھ کو کسی نے فون کر کے بتلایا تھا. وہ کوئی الو کا بٹھا ہوگا شاید. مجھ کو یقین نہیں ہے، اس لیے کہ میں اپنے علماء کرام سے محبت بہت کرتا ہوں. جتنے آدمی اور مطلب کوئی اور پٹاک آدمی ہوگا، جائے کچھ آدمی ہوگا. یہ مفتی انس کے معاملے سے کہ مفتی انس کی مبارکباد دے رہے تھے جب ان کی شادی ہوئی تھی. ارے اس کی شادی پہ مبارکباد نہیں دیا رہے. یہ الو کے پٹے پتہ نہیں کیا گوبر کھاتے ہیں ناشتے میں، کیا کر کے مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ارے بیوقوف، کم سے کم ایک بات سن لیتے پورا بھائی. میں نے کیا کہا، جب اس لڑکی نے توبہ کی، تائب ہوئی، تو ہم نے خود اس کو مبارکباد پیش کی. لڑکی کو کہا ہے، اس کو نہیں کہا ہے شادی کو. کون الو کا پٹا ہے وہ؟ ہاں تو مطلب بتلا رہے تھے کہ ان کی شادی میں بتلا رہے کہ بد مذہب کو جو مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ یہ لوگ کیا کھاتے ہیں کہ ہمارے لوگ اصل میں کیا دیکھیں. میں بتاؤں آپ کو، میں پچھلے 4-5 سال سے کام کر رہا ہوں الحمدللہ. جی ہاں 4-5 سال سے کام کر رہا ہوں. اور دیکھیے، میں نے ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پہ، چاہے دینی ہو یا دنیاوی، الحمدللہ میں اس کے بارے میں پڑھتا بھی ہوں. اور جہاں تک میری رسائی ہوتی ہے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے امتی مسلمہ کے لیے فائدہ مند ہوگی، میں اس کو ضرور اپلوڈ کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو اس میں کچھ غلط فہمی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے دماغ اتنی باتیں. جی یہ بات خیالات میں بھی جانتا ہوں. ایک زمانے سے آپ کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس حساب سے آپ. جی بہت. تو اب دیکھیے، معاملہ یہ ہے کہ لوگ بیچارے چھوٹی عقل، چھوٹا دماغ. اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے، جب وہ آپ کو پتا ہوگا تبلیغی جماعت کے اوپر نریندر مودی سرکار نے حملہ کیا تھا اور ان کے اوپر جو ہے کورونا پھیلانے کا الزام لگایا تھا. تو اس وقت جو ہے، دیکھیے وقت کی مسئلہ تو یہ نا، یہ وہ بادام بولتے نا، بادام کا دماغ بادام کی برابر ہے. الو کے پٹھے نہ تو کبھی پڑھے لکھے جتنے بھی آپ کو بتا رہے ہیں نا، یا جو بھی ایسے لوگ ہیں، 4-5 لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، سب جاہلوں کو. اور میں وہ نا کیا کرتے ہوں، تو ان کا کام ہی یہ ہے بحث و مباحثہ کرنا، ریکارڈ کرنا ویڈیو، اس کو یوٹیوب پہ ڈال دینا. ان کمینے حرام خوروں کو کوئی کام نہیں ہے، ان کا پیشہ یہی بن چکا ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں یہاں جس جگہ رہتا ہوں نا، یہ شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، سمجھ رہے. اس لیے میری مصروفیات بہت زیادہ رہتی ہے. میں آندھرا پردیش میں رہتا ہوں، سمجھ رہے، حیدرآباد کے پاس میں. تو اتنی ذمہ داری ہے کیونکہ پورا مسلم علاقہ ہے، تو یہاں کا ہر کام کا جو ہے وہ امام کے ذریعے ہی کرایا جاتا ہے، جو امام ہوتا ہے. اور چونکہ ایک دارالعلوم ہے، دارالعلوم میں بھی میں پڑھاتا تھا، لیکن چونکہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور میں نے بچوں کو بھیج دیا ہے. یہاں پر تقریباً 30 سے 35 بچے باہر کے رہتے تھے، تو ان کو بھی میں پڑھاتا تھا. پوری ذمہ داری میری اوپر. تو تمام چیزیں اتنی مصروفیات رہتی ہیں، سمجھ رہے. اب یہ بیچارے جاہل لوگ، کوئی آٹو چلانے والا، سمجھ رہے، اور کوئی مطلب یہ کہ کپڑے سلنے والے، درزی، جن کے پاس کوئی پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں تھا، ان حرامزادوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ بنا کر کے اس کا ویڈیو ریکارڈ کیا، اس کو ویڈیو ریکارڈ کیا، اس کو یوٹیوب پہ ڈال دیا. یہ سلسلہ بہت دنوں چل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جاہلوں کو. وہ کہتے ہیں ہم سے بات. ایک منٹ حضرت، آپ تاج الشریعہ سے مرید ہیں؟ جی الحمدللہ میں بھی مرید ہوں. حضور تاج الشریعہ کے بالکل سامنے بیٹھ کر کے مرید ہوں میں. بالکل حضور تاج الشریعہ حضرت کے بالکل سامنے بیٹھ کر حضرت نے میرا ہی رومال لے کر کے مجھے پکڑا کے اور میرے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے سب کو مرید کیا تھا. اس میں سب علماء کرام کی جماعت تھی. میرے بھائی ایک چیز بس بتلا دو، کیونکہ ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ حق ہے. یہ بتلا دیں، کسی آپ کا کوئی تعلقات تو نہیں ہے ابھی؟ ارے یار اویسی کے تعلق سے بتا چکا ہوں، مگر پتہ نہیں، میں بتا رہا ہوں کہ سب کے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا. میں تب سے کہتا چلا رہا ہوں کہ الو کے پٹھو، اس کو ایک سیاسی لیڈر ہونے کی حیثیت سے اس کی تعریف اگر کر دی تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن مگر یہ جاہل علماء کرام، کوئی بھی ہمارے علماء کرام اس کی نہ خلاف بولتے ہیں، نہ اس کے مطلب تعریف کے لیے کوئی بولتے ہیں، کیونکہ بھائی وہ سیاسی آدمی. ہم کو سیاسی آدمی کیا مطلب. نورانی میں کو جانتے ہیں آپ؟ جی نورانی میں کو جانتا ہوں، 3 سال پہلے تھا. وہ کس کے مولوی ہیں؟ سنی کے ہیں کہ وہابی کے ہیں، تبلیغی جماعت کے، جماعت اسلامی کے ہیں، اکابرین ہیں بھائی، ہمارے اکابرین ہیں. وہ اہل سنت والجماعت کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی. حضرت میں فتویٰ کب لگے گا؟ حضرت 3 سال پہلے بولے تو اس کے بعد بھی حضرت اس کے بعد شاید نہیں بولے ہوں.
ایک بات سن لیں ایک بات سن لیں جب تک ان کا اس بیان پر رجوع نہیں آئے گا، جب تک ہم مانیں گے نہیں، وہ بیان اٹل رہے گا. ایک آدمی جب کوئی بیان دیتا نا، کوئی مرد کو اگر کوئی انسان ٹیررسٹ بتلائے، آتنکواد بتلائے، ہاں وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. ہم نے اس کی نندا کر چکے ہیں، ہم اس کی کنڈیم کر چکے ہیں. ہم نے کہا کہ اس سے رکھنا چاہتے ہیں بھائی. کیا بولے؟ اس کے بعد بھی آپ ویسے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ارے تمہیں پھر کسی گوبر بھرت نے بھیجا ہے، شاید کوئی دیوانے پاگل آدمی نے بھیجا ہے تمہارے کو. میرے بھائی کون تعلق رکھ رہا تمہیں؟ کیا تمہیں معلوم میں تعلق رکھتا ہوں اس سے؟ ارے میں نے کہا اس کا کوئی کام، دنیاوی کام جو وہ سماج کی خدمت کرتا ہے اس کے حساب سے. ایسے تو آپ لوگ جو ہے ملائم سنگھ کی اس کی سب کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اس کے دنیاوی کام کو دیکھ کر نہیں کرتے آپ لوگ؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب کرتے ہیں تو دنیاوی لحاظ سے اگر اس شخص کی تعریف کر دی، جیسے کہ دنیا کا کام کرتا ہے وہ، اس نے بہت سارے کام ایسے کہ تربل طلاق پر بولا ہے اور دوسرے مسائل کو اٹھایا اس نے، تو اگر اس حساب سے اس شخص کی اگر تعریف کر دی گئی تو اس میں مطلب وہ بھی کیسا ایک سماجی لیڈر ہونے کی حیثیت سے، سیاسی لیڈر ہونے کی حیثیت سے، نہ تو اس کو ہم اپنے امام بنا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اس کو جو ہے اپنے جلسوں بلا رہے ہیں. ہمارا اس سے کوئی دوست تعلق ہی نہیں یار. تم لوگوں نے پتہ نہیں وہ جاہل بچے گھوم رہے ہیں، گوار ایک نمبر کے ان پڑھ جاہل گوار، وہ کیا سوچ رہے ہیں مطلب میرا اس سے کوئی تعلق ہے؟ میرے بھائی میرا اس سے کوئی دور تک کوئی تعلق نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ میں حیدرآباد کی بات میں رہتا ضرور ہوں. آپ نور حسن رضوی کو جانتے ہیں؟ رامپور کا. ارے وہ گوار جاہل کو جانتا ہوں. ایسا بات مت بولو بھائی جان. ارے وہ گوار جاہل میرے گاؤں میں رہنے والا ہے. کتنے وہابیوں نے توبہ کی اس کے ہاتھ میں. ارے وہ گوار ایک نمبر کا گوار جاہل آدمی ہے، تو اس کو بات کریں. دیکھیے ہمارے جماعت سے ہے کہ نہیں، آپ نہیں کہتے. ارے وہ جاہل گوار ہے، آٹو والا ہے وہ، اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. تم جاہل کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اپنے ہاتھ میں توبہ کی ہے میرے بھائی. ابھی اس کو پکڑا اس کو فون کیا پریشان کر کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا رہتا. اس کا جاہل کا کام کیا گوار کا. اب وہ سوچتا کہ ہم اس سے بات کریں گے، آٹو والوں سے، جاہلوں سے، ہم گواروں سے بات کریں گے. جماعت کو آپ ایسا لفظ نہیں، ایسا لفظ ہم لوگ ارے وہ کوئی عالم نہیں استعمال کرتے. ارے وہ کوئی عالم نہیں ہے، وہ کوئی ایک نمبر کا جاہل ہے. وہ ایک نمبر کا جاہل آٹو چلانے والا گوار ہے. وہ نہیں ایسا لفظ نہ استعمال کریں. ہمارے ہیں وہ گوار ہے، گوار جاہل ہے، ایک نمبر کا ان پڑھ ہے. وہ گوار ہے، میرے گاؤں کے پاس کرنے والا، میں جانتا ہوں اس کی حقیقت پوری، میری اس سے بات ہو چکی ہے، سمجھ رہے. مگر وہ جاہل گوار جو ہے بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرتا ہے. میں بول چکا ہوں اصل ویسے سے میرا کوئی ریلیشن، کوئی تعلق، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. وہ آدمی جو ہے وہ ہے سیاسی لیڈر ہے. میں بھی مرید ہوں. جتنے بھی سیاسی کام تھے اس کو لے کر کے اگر اس کے اوپر ویڈیوز بنا کر اس کو تعریف کر دی گئی تو اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ جاہل ان پڑھ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، آٹو چلنا بند ہو گئے ہیں، اور وہ ایک ادھر جاہل وہ بیٹھا ہے ایک نام چلنے والا. میں ان کو جانتا ہوں، نور حسن رضوی صاحب کو. مجھے معلوم ہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شاید ان کو مطلب آپ کو بھی انہوں نے بھیجا. میں جانتا ہوں ان جاہل گواروں نے کہا ہوگا آپ سے ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمارے کو دینا. مجھے معلوم ہے اکرام بھائی دیکھنا یہ ویڈیو گھنٹے 2 گھنٹے میں آ جائے گا. مجھے معلوم ہے وہ گواروں کے پاس کوئی کام نہیں ہے. ان جاہل گواروں کو، ان پڑھوں کو میں سب کچھ جانتا ہوں ان کی حقیقت. وہ میرے جس کی آپ بات کریں نور حسن کے، وہ ایک آٹو رکشا ڈرائیور ہے اور میرے گاؤں کے بالکل 4 کلومیٹر دور رہتا ہے. وہ کیا سمجھ نہیں آپ مجھے، میں اس کی حقیقت کو جانتا ہوں. گوار ایک نمبر کا جاہل ہے وہ. حضرت یار آپ ہمارے پیر بھائی ہیں ایک حساب سے. پیر بھائی میرے پیارے بھائی سنو، میرے پیارے بھائی، اگر وہ کوئی عالم ہوتا، مولوی ہوتا، پڑھا لکھا ہوتا، اس نے خود اقرار کیا ہے، مجھے فون کیا تھا اور اس نے خود بتایا کہ میں عالم نہیں ہوں، میرا لہجہ ایسا لگتا ہے کہ میں عالم ہوں لیکن میں عالم نہیں ہوں. عالم نہیں ہے لیکن کتنے دیوبندیوں نے ان کے ہاتھ میں توبہ. ارے کسی نے کوئی توبہ نہیں کیا صاحب، بیکار کی بات ہے. کسی نے کوئی توبہ نہیں کی، سب جھوٹ ہے ایک نمبر کا. کر رہے ہیں. دیکھو جمشید علی ہو یا پھر یہ ہو یا پھر وہ خنزر والا کنجر ہو، وہ سمجھ رہے ایک پھر غلط لفظ استعمال کریں. ہمارے اس کو کنجر، وہ میرے تاج الشریعہ کا نام خراب کر رہا ہے. وہ ظالم ایک نمبر کا تاج نہیں، ہمارے بھی تاج الشریعہ ہے بھائی جان. وہ میرے تاج الشریعہ کا نام خراب کر رہا ہے، سمجھ رہے. وہ کنجر میرے تاج الشریعہ کا نام خراب کر رہا ہے. کیسے خراب کر رہا ہے میری بات بتاؤ. اظہری حضور تاج الشریعہ کا نام لگاتا ہے، سامنے خنجر لگاتا ہے. کیا خنجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خنجر ہوتا ہے. کیا تاج الشریعہ تلوار لے کے گھومتے تھے؟ اظہری خنجر کا لقب کیا ہے میں مجھے بتائیے. تاج الشریعہ تلوار لے کر گھومتے تھے، بندوق لے کر گھومتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ارے ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو چاہیے اظہری اخلاق، اظہری تعلیمات ایسے نام رکھنے چاہیے. یہ خنجر لے کر گھوم رہے کتے بدتمیز، ان کو لے کر کتنے لوگ مذاق اڑاتے. بس مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کون سے نام ہوتے ہیں ان بدتمیزوں کے، خبیثوں کے؟ یہ بدنام کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں کہ مطلب ٹیررسٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں. کیا تاج الشریعہ خنجر لے کر گھومتے تھے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ.
ان ظالموں کو ذرا سا بھی سینس نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے کیا نہیں کر رہے ہیں. خنجر بنیں گے کمینے کتے جان کچھ جانتے نہیں, 1 روپے کا بھی کچھ علم نہیں ہے سالوں کو جاہلوں کو. بھائی آخرکار آپ کے پیر بھائی ہیں وہ لوگ سب لوگ, وہ بھی تاج الشریعت. ارے جو بھی ہے لیکن ایک نمبر کے گوار اور جاہل ہے جو بھی ہے. اگر وہ پتہ ہے میرے بھائی ہوتے تو میں نے ان کو کئی بار سمجھایا. کس کو؟ یہ جو لڑکا ہے نا نور حسن, یہ ڈرائیور رکشا ڈرائیور, اس جاہل کو میں نے کئی بار سمجھایا. میں نے اس کو سمجھایا تھا میں نے کہ میرا جو بھی موقع میں نے شروع سے لے کر آخر تک اس کو میرے اتنے قیمتی وقت سے نکال کر کے, اور میں نے تقریباً 15-20 منٹ سے زیادہ عصر اور مغرب کے درمیان جبکہ میرا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے, میں نے اس کو نکال کر سمجھایا اور وہ مان بھی گیا. لیکن اس گوار نے سوچا میں کیا کروں, تو اس نے وہی ریکارڈ کر کے اس کو پھر یوٹیوب پر ڈال دیا اور پھر بولتا ہے مجھے کینیڈا سے فون آتا ہے, مجھے وہاں سے فون آتا ہے. وہ 1 نمبر کا گوار سالہ رکشا چلانے والا کمینہ وہ بولتا ہے. اور جو لڑکا ہے میرے بھائی جان اس طریقے سے, اور دوسرا لڑکا ہے, سنو, جو دوسرا لڑکا ہے افضل خادم, اس کو میں نے 2-3 ٹائم سمجھایا. میں نے کہا دیکھ میرا موقف جو ہے, میں اسد یونیورسٹی نہ کوئی ریلیشن ہے نہ کوئی دوست ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرا اس سے. یوں سمجھ لے کہ میں حیدرآباد کے پاس رہتا ضرور, لیکن چونکہ معاملہ جو آیا تھا میں نے اس کو سمجھایا تھا. میرا جو اسد یونیورسٹی کے تعلق سے جو بات تھی میں نے اس کو ایک مرتبہ سننے کیوں کہا تھا, اس کی وجہ بہت ساری تھی. اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ دیکھیے اسد یونیورسٹی ہے نا, میں اس کو خاندان کے حساب سے جانتا تھا کیونکہ میرے جو دوست ہیں نا سب حیدرآباد میں جاب بھی کرتے ہیں. اور خاص اسد یونیورسٹی کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ان کا ایک دوست ہے, سمجھ رہے, اس کا نمبر میرے پاس ہے. کئی مرتبہ میری اس سے بات ہو چکی, اس نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ آپ تشریف لائیں کبھی انشاءاللہ دارالسلام میں ملاقات ہوگی. تو میں شادی کے لیے 1-2 بار گیا بھی ادھر شادی میں اپنے دوستوں کی, مگر چونکہ ملاقات وغیرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا, وقت بھی نہیں تھا میرے پاس میں. تو دیکھیے کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ میں نے ان کو سمجھایا تھا کہ میں نے جو کہا ہے نا اس کی وجہ تسمیہ سن لیں آپ, ایک بار وجہ تسمیہ سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو میں نے اس کو بتایا تھا دیکھیے کیونکہ الیاس شرف الدین نے اسد یونیورسٹی کو اہل حدیث ثابت کرنے کے لیے ویڈیو بنایا تھا, اور کہا یہ اہل حدیث ہے, اور اس نے یہ ثابت کر کے کرنا چاہ رہا تھا وہ تاکہ جتنے بھی لوگ اس سے اٹریکٹ ہیں, اس کو چاہتے ہیں, اس کو اسد یونیورسٹی کو چاہتے ہیں, وہ لوگ کیا کریں گے, یار اتنا بڑا لیڈر, اس کو سیاسی لیڈر مانتے ہیں, یا اتنا بڑا لیڈر ہے وہ اہل حدیث ہے, تو لوگوں کے دماغ کو بہت فرق پڑنے والا تھا. اس وجہ سے میں نے تقریباً 5-6 مہینے 7 مہینے شاید غالباً ہوں گے, میں نے بتایا کہ دیکھیے بنیادی طور پر اسد اویسی ایک سنی گھر سے تعلق رہتا ہے. اس گھر میں فاتحہ درود سلام اور بہت دلائل ہیں, اتنے دلائل ہیں, بے شمار دلائل ہیں. اس نے اپنے مطلب دارالسلام کے اندر جب بھی جلسہ کرا تھا نا, اس نے آج تک کسی دیوبندی مولوی کو یا اہل حدیث مولوی کو اس نے دعوت نہیں دی, یا تو جامع نظامیہ سے بلاتا ہے کسی کو, یا نورانیہ کو بلاتا ہے, یا پھر اس نے حافظ حسن اقبال صاحب کو بلایا. جتنے بھی لوگ ہیں میکسیمم سنیوں کو بلاتا ہے, اس نے آج تک دیوبندی کو نہیں بلایا. مطلب یہ کہ اس کا عقیدہ جو ہے جو بھی ہے, میں نے کہا تھا کہ دیکھیے وہ بنیادی طور پر تو سنی ہے. رہی بات پولیٹیشین ہونے کی, چونکہ پولیٹیشین جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کو سب میں گھلنا ملنا پڑتا ہے, لیکن وہ اہل حدیث تو نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا, سمجھ رہے. اب یہ وہ جو لڑکا تھا ممبئی والا, وہ جو بہاری ہے وہ, سمجھ رہے, اب اس گوار کو سمجھا دیا, یہ گوار جاہل سن لیا, سننے کے بعد اس نے مان لیا, ہمارے اس نے ایکسپٹ کر لیا, مان لیا, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتا معلوم, 3 مہینے بعد جب اس نے دیکھا میرا چینل نہیں چل رہا تو 3 مہینے اس نے اسی بات کو پھر ریپیٹ کیا کہ وہ اکرام رضا یہ بولتے ہیں وہ بولتے ہیں. ارے میں نے کہا یار میں تیرے کو سمجھایا تھا, اس کے باوجود تیرے کو سمجھ نہیں آیا. اکرام بھائی جواب دے دیجیے ایک سوال کا. جب اس نے اسد الدین اویسی نے اس مجاہد ملت کو ٹیررسٹ بتلایا, آتنکواد بتلایا, تو اس وقت میں ایک اظہری خنجر والے نے اپنا مطلب ایک ویڈیو اسد نے ایسا کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں اس آدمی سے, اب تو سیاسی سماجی سب بائیکاٹ ہو گیا, سب ختم. ہم نے اس کو اسی ٹائم رد کیا جس ٹائم اس نے اس مجاہد ملت کے بارے میں ایسے لفظ استعمال کیے کہ یہ ٹیررسٹ تھا, دہشت گرد تھا. ہم نے اسی وقت کہہ دیا کہ بھائی یہ آدمی نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اس کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, یا تو اپنی زبان بند رکھتا سیاسی لیڈر ہونے کے ایسے سے, اور اگر بولنا بھی تھا تو صحیح بولنا تھا, لیکن اس نے غلط بولا تو لہٰذا ہم اس کا جو ہے پوری طرح سے رد کرتے, کیونکہ ہمیں جو ہے حضور سے محبت ہے, اسد سے محبت نہیں. یہ بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم میں نے اس کا رد کیا تھا, اسی وقت رد کیا تھا. لیکن وہ جو گوار 1 نمبر کا جاہل, میں اس کو پھر کنجڑ کہوں گا, اس کنجر نہیں کہا جاتا ہے اس کنجڑ کا آپ نے تھمبنیل دیکھا کنجڑ کا, وہ جو ٹیلر ہے وہ بہاری کنجڑ, دیکھا اس کو تم نے تھمبنیل دیکھا تھا کیسے بنایا تھا اس نے, تب آپ نے اس کو نہیں سمجھایا ہوگا, سمجھایا اس کو آپ نے کہ تو کیا کر رہا ہے. مطلب ایک عالم کو جو ہے اس طریقے سے مطلب تصویر بنا رہا ہے, کتنی گندا وہ لگا تھا. میں نے کہا تھا جب میں حقیقت نہیں جانتا تو میں نے ان کے بارے میں بہت کچھ بولا, تو میں نے کہا یار اس طریقے سے ایک عالم دین کی فوٹو پر آپ جو کر رہے ہیں یہی بول رہا ہوں میں, اسی وجہ سے میں کنجڑ بول رہا ہوں اس کو, کیونکہ وہ کنجڑ ہی ہے, وہ کنجڑ نہیں ہوتا, میرے مرید کسی کا بھی ہو,
مرید کسی کا بھی ہو، لیکن اگر وہ کنجر نہیں ہوتا تو کبھی بھی ایک عالم کے ساتھ ایسا نہیں کرتا. جو بات معاملہ ہوا ہوتا، رد کرتا، بیکٹ لگاتا، کچھ بھی کرتا، رد کرتا. رد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کے الفاظ درست ہیں جو آپ بتلا رہے ہیں. کیا بولے؟ ہاں میں اس کے بعد بول رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں کہا تھا. اس نے حضور تاج الشریعہ کا نام برباد کیا، بدتمیز نے، خبیث نے. اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں ہونے چاہیے میرے تاج الشریعہ کے لیے. حضور تاج الشریعہ کے اخلاق ان کی تعلیم. کس کا؟ مفتی سلمان اظہری، ممبئی، مہاراشٹر، کرناٹک. سب کو جانتا ہوں. میرے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں. وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میرے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں حضرت. اچھا ہاں، مفتی سلمان صاحب قبلہ میرے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں. پوچھنا ایک مرتبہ اگر کبھی آئے تو ان سے پوچھنا منتقل کی عیدگاہ مسجد میں. ان سے میری بات چیت ہوتی ہے، میرے استاد ہیں، میں ان سے پوچھوں گا اس چیز کے بارے میں. کوئی انسان اظہری کنجر کہہ سکتا ہے؟ میں اس کو اظہری کو نہیں بول رہا ہوں، میں اس آدمی کو بول رہا ہوں، بہاری کو. بات کو طور مڑوں کا پیش نہ کریں. غلط پوچھیں گے تو وہ تو وہی جواب دیں گے کہ ہاں غلط ہے، یہ کہنا ایسا غلط. لیکن میں اظہری کو نہیں بول رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اس نے میرے تاجر کا نام خراب کیا ہے. اس کو اظہری کے ساتھ میں یہ خنجر، یہ تلواریں، یہ بندوقیں، یہ AK-47 اور یہ ساری چیزیں نہیں لگانی چاہیے یار. میرے تاج الشریعہ نے جو ہے صرف یہ تھوڑی دیا کہ تم اس کو کاٹ دو، اس کو مار دو، تلوار لے کے جاؤ، یہ بندوق لے کے جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے یار؟ وہ کہاں مار کر رہا ہے میرے بھائی کسی کا؟ کیا بولے؟ وہ کہاں کاٹ مار کر رہے ہیں میرے بھائی؟ تو پھر ایسے نام رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سامنے والا کیا سوچے گا یار یہ کیا کیا وہ خنجر اور یہ ساری باتیں کرتے تھے وہ یار. رد وہابیت پتہ ہے 50 لوگوں کے فون آ چکے میرے پاس اس چیز کو لے کر کے کہ حضرت یہ کیا حساب کتاب ہے. اس کو دیکھا دوسرے بھی نام رکھ رہے ہیں ایسے، سمجھ رہے؟ تو یہ بالکل غلط طریقہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، سمجھے؟ خیر جو بھی ہوا، اور مجھے پتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے ان گواروں نے ہی آپ کو بھیجا ہوگا اور آپ ریکارڈ کر کے ان کو بھیجیں گے، ویڈیو آ جائے گا. ایسے لفظ کیوں مرید مطلب وہ کر رہے ہیں آپ؟ یار بھائی میں بھی مرید ہوں، سب لوگ مرید ہیں. گوار جاہل نہ بناؤ یار میرے بھائی. کرتے ہیں اگر وہ صحیح ہو میرے بھائی، سنو اگر وہ صحیح ہوتے تو کاش وہ ایسا نہیں کرتے جیسا کہ انہوں نے کیا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ اپنا چہرے چمکانے کے بعد دوسرا کام کرتے. میں ان کو میں کام نہیں کرتے اکرام بھائی، پیسے کی میں اسے ٹیلر کو، جو ٹیلر ہے نا بہاری، اس کو بھی سمجھایا. اس لڑکے کو نور حسن رکشے ڈرائیور والے کو سمجھایا. میں نے کہا کہ دیکھ میں نے جو کہی تھی پوری کی پوری تفصیل پیش کر دی. وہ اس کو مان بھی لیا، ایکسپٹ میں کر لیا. اس کے باوجود پھر وہی ویڈیو بنانا یہ درشاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے چینل کو چمکانے کا کام کر رہے ہیں. اور ایسے لوگوں سے ہمیں کوئی بھی بنے جو کسی کا بھی مرید ہو ہمیں اس کو بتا دیں. ہمیں کہنے کا مقصد یہ وہ ضروری حضور تاج الشریعہ کا مرید ہوتا اور واقعی سمجھتا تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. وہ کہتا کہ ہم سرجن فوٹو کے لیے حرام قرار دیا، وہ لوگ کبھی ویڈیو میں نہیں آتے ہیں. اچھا جمشید بھائی بھی ہیں، نور حسن بھائی بھی ہیں، دیکھ لیجیے وہ شریعت کے پابند ہیں. اگر سامنے نہیں آ رہے اچھا تو چلیے میری بات سنیے. جو سامنے آ رہے ہیں، جو تصویر میں آ رہے ہیں وہ شریعت کی پابند نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں. حضور تاج الشریعہ کے نہیں ہے. آپ ہی بتائیے آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہے؟ کہیں پڑھے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ تھوڑا بڑا نالج ہے مجھ کو. ارے یار تو تھوڑے نالج والے تم لوگ یہی تو دیکھو بولتے ہیں پتہ ہے نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. سمجھ آدھا حکیم جان لے لیتا ہے اور آدھا جو وہ ہوتا ہے نا خطرہ ایمان کا خطرہ بن جاتا ہے. آپ نے سنو بھائی، آپ میرے بھائی یار، اس طریقے سے آپ میری بات سنیے. آپ نے کہا کہ جو بھی تصویر میں آئے گا وہ شریعت کا پابند نہیں ہے. آپ اس بات پہ اس موقع سے ہیں، آپ ٹکے ہوئے ہیں. جی علامہ خادم صاحب کو جانتے ہیں؟ بالکل بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں یار. جانتے ہیں عاشق رسول. علامہ خادم صاحف کون سے پتا تمہیں؟ عاشق رسول، بہت بڑے عاشق رسول تھے. شریعت کے پابند تھے کہ نہیں تھے وہ بتائیے مجھے. شریعت کے پابند تھے؟ جی. پوری زندگی ویڈیو نکالتے رہے؟ وہ نہیں نکالتے رہے، لوگ نکالتے ہیں. ارے میرے پیارے ان کے ہر ویڈیو آتے تھے. حضور سنو، اگر حضور تاج الشریعہ اتنی سختی پر عمل کرتے تھے، آپ کا ایک ہی ویڈیو پوری زندگی کا ایک ہی ویڈیو ہے اور صرف 2-4 فوٹو ہیں. علامہ خادم صاحب کا ایک ویڈیو گھر کا باہر کا. اور سنو کیا ہوتا ہے نہیں نکالتے تھے. ان کے گھر کے پاس جا کر جو مطلب یہ پترکار انٹرویو لیتے تھے، پھر وہ کس کی مرضی سے ہوتا تھا؟ وہ کیا باتیں کرتے ہو. میں وہی بولتا ہوں جا کے پڑھ لو تھوڑا بہت اور ایسی باتیں نہ کریں. آج ادھوری باتیں فوٹو کھینچوانا یا فوٹو پہ آنا صحیح ہے؟ کیا بولے؟
फोटो खिंचवाना या फोटो पे आना, वीडियो पे आना, क्या आपके हिसाब से सही है? देखिए मेरे हिसाब की बात ना करें, उलमाए किराम के इस बारे में काफी इख्तलाफ है, वो सब जानते हैं, अज़हर मिन अश-शम्स है, लेकिन हुजूर ताजुल शरीयत का फतवा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बजरूरत जैसे कि हुजूर ताजुल ने फरमाया कि पासपोर्ट के लिए, आधार कार्ड के लिए, इन चीजों के लिए अगर कोई फोटो वगैरह निकालता है लेकिन उसको जायज नहीं समझता है तो अलग मामला है, समझ रहे हैं, और एक शख्स उसको जायज समझता है वो अलग मामला है। इसके भी दो गिरोह है उलमाए किराम के, समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर तो अगर बहस करेंगे तो फिर 99% उलमा सारे के सारे शरीयत की पाबंदी से बाहर निकल जाएंगे। क्या करेंगे उनका, आप छोड़ देंगे उनको मानना? सलमान नजरी साहब वो बता रहे हैं, सलमान साहब जो उनके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, लोग उनके बना के डालते हैं। मैं उनसे बात किया हूँ, मैं हजरत से ये चीज पूछ लिया था। यार तुम भी मुझे अंधा तो लग रहे हो मेरे भाई यार, क्या कहूँगा फिर आप कहेंगे यार ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो यार, तुम खाते क्या हो तुम लोग यार? साहब से कोई शरीयत के खिलाफ कोई भी काम करेगा मैं उसको एक सेकंड सुनिए। देखिए सलमान नजरी साहब का एक वीडियो आया, 2 3 4 5 6 7 8 यूट्यूब पर तकरीबन 1000 वीडियो निकलेंगे, छोटे बड़े शॉर्ट वीडियो या लंबे वीडियो। अब मैं पूछना चाहता हूँ आज तक आप मुझे एक वीडियो दिखाने जिसमें सलमान नजरी साहब ने ये कहा हो कि नहीं भाई मेरे जितने वीडियो हैं ये गलत है, इनको डिलीट कर दो, मैं इससे राजी नहीं, खुश नहीं हूँ, मैं आपके जो है आपकी बात मान लूंगा, लेकिन आप मुझे नहीं दिखा सकते। पूरा यूट्यूब खंगाल लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जाना जाओ, लेकिन तुम्हें नहीं दिखा सकते। इसलिए बहस मुबाहिसा ना करें, समझ रहे? सलमान नजरी साहब हो या जितने लोग हो, ये सारे के सारे। अब सुनो, मैं आपको ये बता रहा था कि अल्लामा खादिम साहब शरीयत के पाबंद थे, बिल्कुल थे भाईजान। हजरत के 1000 वीडियो निकाल, मैं आपके 1000 वीडियो दिखा दूंगा आपको यूट्यूब पर है, 1000 दिखा दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि हुजूर ताजुल शरीयत ने उनको खिलाफत दे रखी थी, उनको सनद हदीस की इजाजत दी थी, तो एक ऐसे शख्स को जो पाबंद शरीयत नहीं था उसको खिलाफत की इजाजत कैसे दी गई, मुझे बताइएगा? जवाब है भाईजान वो लोग तो अपनी तरफ से कभी वीडियो, वो तो केवल आप नहीं समझते हैं, ये जो जितने तो आप मुझे समझा दें, यार मुझे समझा दें मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास इल्म कम है। आप भाई मुफ्ती सलमान नजरी साहब के जो है शागिर्द हैं यार, आपको बड़ा ही इल्म होगा, बताइए मुझे, समझाइए क्या। नहीं भाईजान ऐसी बात नहीं है, वो लोग अपनी तरफ से कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, लोग दोस्त मेरी बात सुनो, उनके जितने बयान आते हैं वो सारे के सारे मस्जिद। यार मैं तुम्हें क्या कहूँ, फिर कुछ कहूंगा तो आप बोलेंगे देखिए मेरी जुबान थोड़ी सख्त है, मैं सख्त बात करता हूँ और लोगों को बुरा लगता है, समझ रहे? मैं सख्त बात करता हूँ और मैं यहाँ नहीं, मैं हर जगह सख्त बात करता हूँ। मेरी बस यही थोड़ी सी बुरी आदत है, इसको लेकर के लोग क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इकराम रज़ा ने ऐसा बोला, इकराम रज़ा ने ऐसा बोला। मेरी जुबान सख्त है और मैं, मुझे जब गलत बात लगती है तो उसका सख्ती के साथ में रद्द करता हूँ। मैं एक बात बताऊँ आपको, जितने भी सलमान नजरी साहब के वीडियो आते हैं ना, जितने भी आते हैं वो हजरत की मस्जिद के हैं, मुंबई के, समझ रहे हैं? जी मैं जानता हूँ, मुंबई में जहाँ पर हजरत इमामत करते हैं वहाँ के सारे के सारे वीडियोस हैं। अब मुझे बताइए मेरी मस्जिद में, अब मैं आपको बताऊं, मैं मेरी मस्जिद में बयान करता हूँ, आज तक सुन लें, आज तक मुझे एक ही जगह पे तकरीबन 9 साल हो गए इमामत करते हुए, 9 साल जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, मैं 9 साल से मुसलसल इस मस्जिद में इमामत कर रहा हूँ। आज तक एक भी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करवाया है यूट्यूब पर, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास सारी चीजें, लेकिन मैंने आज तक रिकॉर्ड नहीं करवाया क्योंकि मेरी मर्जी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मतलब ये जुमे के जो खिताब वगैरह जाएं, मैं उसको नहीं चाहता, और हमारी मस्जिद के जो अरकान है वो लोग भी इस चीज को पसंद नहीं करते। अब मुझे एक बात बताएं, सलमान नजरी साहब जिस मस्जिद के इमाम हैं, उनकी मर्जी के बगैर कोई इनका वीडियो बना सकता है? जवाब कितने लोग बना लेते हैं मेरे भाईजान ऐसे। अरे मेरे प्यारे, वो कैमरे से रिकॉर्ड होता, वो मोबाइल के नहीं होते, हिलने जुलने वाली तस्वीरें नहीं होती, वो बाकायदा एक जगह पर जो है ट्राइपॉड रख के कैमरे से रिकॉर्ड किए जाते हैं वीडियो। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं सलमान नजरी साहब से बात करवा दूंगा आपकी, उनकी मर्जी से ही सारे वीडियो रिकॉर्ड होते हैं। मैं उनसे बातचीत कर चुका हूँ, बहुत पहले बातचीत हुई मेरी। तो ये कहने से पहले चल जाएगा कि भाई मैं नहीं, मेरी मर्जी नहीं होती इसमें। अरे लगातार तुम्हारे वीडियो आ रहे हैं, फिर ऊपर से तुम कह रहे हो मेरी मर्जी नहीं है। कैसे मर्जी नहीं है? सारे के सारे वीडियो आपके हर जुमे का बयान आ रहा, यहाँ तक कि आसिफ अशरफ जलाली साहब जेल में जाते हैं तो बरेली शरीफ से उनकी रिहाई के लिए जब वो मांगी जाती है, मुफ्ती आसिफ अशरफ जलाली खुद अपने वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं सेमिनार के 3-3 4 घंटे के। क्या कहेंगे उनको? वो भी मतलब निकल गए दायरे इस्लाम से, निकल गए। ये नहीं कहा जाता दायरे इस्लाम से निकल गए भाई, पाबंदी शरीयत की पाबंदी खत्म हो गई इन पर? नहीं, ये नहीं कहा जाता, वो पाबंदी शरीयत नहीं है। मुफ्ती आसिफ, ये शाकिर रजा मुस्तफाई साहब के सारे वीडियो रिकॉर्ड होते। मेरे भाई अगर सुनो, अगर ये लोग ऐसे होते ना, मतलब ये अगर ये समझते कि भाई हमें वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाना है, तो अगर इनके वीडियो रिकॉर्ड किए जाते तो ये स्पेशल कहते कि भाई मेरे वीडियो रिकॉर्ड मत करें, ऐसे वीडियो भी इनके यूट्यूब पर होते या इनको आती आती। अब मैं आपको बता दूं कि हुजूर ताजुल शरीयत ने इतनी सख्ती से, ये हजरत का आला दर्जे का तकवा था, समझ रहे? जी
کیا تھا یہ حضرت کا اعلیٰ درجے کا تقویٰ تھا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک لوگ اس کے گن گاتے رہیں گے کہ حضور تاج الشریعہ نے جس سختی سے عمل کیا ہے پوری دنیا میں کوئی عالم ایسا عمل نہیں کر سکا، سختی سے ٹی وی موویز پر اور تصاویر پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے حضور تاج الشریعہ کا کئی مرتبہ یہ آیا کہ کوئی شخص بھی جو ہے میرا ویڈیو میرے فوٹوز وغیرہ ریکارڈ نہ کرے، اگر کوئی ویڈیو بنائے گا یا اپنی میرے پاس فوٹو رکھے گا تو میرا مرید نہیں ہے. ہاں حضرت کا یہ قول ہے. اب میں آپ کو بتاؤں سمجھ رہے ویڈیو یا وہ رکھے گا تو اب میرے بات بتائیے، دیکھیے ابھی علامہ خادم صاحب ان کے جو تھے شاگرد تھے بھائی، شاگرد سند حدیث میں حضرت نے جو ان کو اجازت دی تھی، اور اس کے علاوہ حضرت کے خلیفہ تھے. یار ایک ایسے شخص کو پتہ ہے، آپ کو یہ بتاؤں کبھی آپ یہ کہیں کہ یار نہیں مولانا وہ تو پہلے خلافت دی ہوگی بعد میں ویڈیو بنانا شروع کرے ہوئے، تو یہ بھی سن لیں. دو اعتراض میرے اگر آپ یہ کہیں گے تو پہلا اعتراض یہ رہے گا کہ علامہ خادم صاحب جب سے ویڈیو بناتے تقریباً کئی سال گزر گئے، جب حضرت کا حادثہ بھی نہیں ہوتا نا، جب آپ کے پیر سلامت تھے تب بھی آپ ویڈیو آپ کے بنتے تھے. آصف اشجعی صاحب کے ساتھ میں اور کئی لوگوں کے ساتھ میں ان کے ویڈیو موجود ہے جب حضرت کے پیر سلامت تھے، سمجھ رہے جی 15-17 سال 20 سال پہلے. اور خلافت جو ہے وہ اتنی پہلے نہیں ملی بلکہ حضرت کی خلافت جو ہے کچھ دن پہلے کی ہے، ایک بات. اور دوسری بات اگر آپ کہیں گے کہ بھائی نہیں چلو بعد میں دیے، اگر یہ بھی کہیں گے تو پھر میرا دوسرا اعتراض یہ ہوا اگر ایسا تھا تو پھر حضور تاج الشریعہ کو اپنی حیات کے اندر ہی اسپیشل ایک میسج ریکارڈ کرنا چاہیے تھا کہ علامہ خادم میرے جو خلیفہ تھے، لیکن چونکہ ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے اور وہ ویڈیو بناتے ہیں اور مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا میں ان سے اپنی خلافت کو کیا کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. جیسے کہ شاکر علی نوری کے لیے آپ نے جاری کیا تھا، میسج کیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ شاکر علی نوری صاحب کے لیے کیا تھا، ایسا علامہ خادم کے لیے کیوں نہیں کیا؟ فرق یہ تھا کہ شاکر علی نوری یا الیاس قادری یہ وہ لوگ ہیں مطلب جنہوں نے جائز کہا، اور اس میں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی صاحب قبلہ بھی ہیں اور حضرت کے ساتھ میں بہت سارے علماء ہیں، سمجھ رہے ہیں، علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب ہیں، بڑے علماء ہیں ہر جگہ کے. تو ان تمام لوگوں نے جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق جو یہ لوگ ویڈیو بنواتے بھی ہیں اور اس کو جو ہے پھیلاتے بھی ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت کا کوئی بھی ایسا آج تک جو ہے آڈیو نہیں آیا جس میں حضرت نے کہا کہ میں ان کی خلافت کو منسوخ کر رہا ہوں کہ ان کے علامہ خادم صاحب کی، لیکن ایسا کوئی آیا نہیں. مطلب یہ کہ حضرت نے کبھی بھی ایسا کیا بھی نہیں، اور یہ بہت گہرا مسئلہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں بلا وجہ آپ نہ پڑھیں. اور خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گا کیونکہ میرے پاس کئی سارے لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مجھے گفتگو کرنی ہے. اکرام بھائی بس لاسٹ پوچھنا بس ایک چیز، جلدی آپ پلیز بھائی آپ دیکھیے ہم بھی آپ تاج الشریعہ سے مرید ہیں، آپ بھی مرید ہیں، حسن بھائی بھی مرید ہے، بھائی اصلاح کر لیجیے بس. اس میں معلوم ہے کیا ہوتا ہے وہابی دیوبندی جو لوگ ایک بات سنیے بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد رضا قادری. محمد رضا قادری، ماشاء اللہ. ایسا بتائیے مجھے کیا سلے کرنا کس چیز کے خلاف؟ اس لیے اصلاح کر لیجیے کہ آپ ان کے خلاف ویڈیو بناتے پھر وہ آپ کے خلاف ویڈیو بناتے، وہابی دیوبندی اختلاف مطلب اگر وہ گوار لوگ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو ان بات کرنا سمجھاتا. گواروں کو ان پڑھوں کو اتنی بار سمجھایا میں نے، اللہ اکبر کبیرہ. اگر کوئی عالم دین ہوتا، پتہ دیکھیں اتنے بڑے علماء، مفتی شہزاد عالم صاحب مصباحی، پتہ ہے کون ہے یہ؟ حضور تاج الشریعہ جو مدرسہ الجامعۃ الرضا اس میں پڑھاتے حضرت مفتی بلال صاحب، سوائے مفتی گلفام رضا صاحب، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ اکثر جی جانتا ہوں میں ان کو. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اکثر و بیشتر میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں. لوگوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا، کافی. جب امین القادری صاحب کا مسئلہ تھا اس ٹائم پہ بھی لوگوں نے سپورٹ کیا تھا، اور بحمدہ تعالیٰ اس وقت آپ نے ساری دنیا نے دیکھا تھا کہ امین القادری صاحب کو سب کے سامنے توبہ کرنی پڑتی، جو حضرت جو ان کا موقف تھا، موقف سے ہٹ کر کے انہوں نے توبہ کی تھی، اپنے سارے جو کفریہ اور گمراہیت والے عقیدے تھے نا ان سے توبہ کی تھی. میں نے ان کو ڈائریکٹ جو ہے حضرت اور ہمارا بالکل ڈائریکٹ مناظرہ بھی ہونے والا تھا. دیکھیے عالم ہو تو بات کی جائے یار، رکشا ڈرائیوروں سے، ٹیلروں سے، یار یہ کپڑے چلنے والے، یہ ڈرائیور رکشے چلانے والے یہ لوگ جو ہے یار، اہل سنت والجماعت سے جو کم پڑھا لکھا جاہل ہے آپ اس کو حقیر سمجھیں گے؟ حقیر نہیں، حقیر تو یہ لوگ خود کر رہے ہیں. دیکھو وہ عبد القادر وہ لڑکا ہے، وہ اس لیے کر رہا کیونکہ وہ شخص کو میں نے اتنا سمجھایا، اس کے باوجود اس نے ایسے تھمبنیلز لگائے میرے تعلق سے، جبکہ اس گوار جاہل کے دل میں ذرا سے بھی اگر عالموں کی محبت ہوتی ہے تو ایسا نہیں کرتا. وہ میرا فوٹو لگاتا اس پہ لال رنگ کا بریکٹ مار دیتا، ہاں بھائی میں رد کر رہا ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن اس جاہل مردود خبیث دجال زمانہ نے کیا کیا، میں اس کو خنزیر تک بھی کہوں گا، خنزیر کا بچہ، وہ خنزیر کا بچہ اس نے میری تصویر لگائی تھی. اس کے دل میں عالموں کی عزت ہے؟
क्यों इज्जत नहीं उसके दिल में? वो अगर वो आलिम होता ना कभी ऐसी हरकत नहीं करता, क्योंकि वो एक नंबर का जाहिल खबीस खिंजिए का बच्चा है, इसलिए उसने जानबूझ करके ऐसी तस्वीर लगाई थी। कैसी? मतलब एक कुत्ते की शक्ल बना करके और उसके हाथ में रस्सी देखा हूँ भाई आप। तो उस खिंजीर के बच्चे को जरा से भी शर्म नहीं आती मैं क्या कर रहा हूँ? वो आलिमों से मोहब्बत करता, हुजूर तालिशर का मुरीद होता तो ऐसी हरकत करता कभी? वो सोचता है मेरा भाई करूंगा। मैं उसको समझा चुका, वीडियो बना, उसको वीडियो पे समझाया, ऑडियो पे हर तरीके से समझाया। मैंने कहा देखो असदुद्दीन ओवैसी को मैं कोई अपना कोई मजहबी लीडर नहीं मानता, वो सियासी लीडर है, अच्छे काम करता है, उसकी तारीफ की जाती है, बट इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना तो उसको हम अपनी मस्जिद में का इमाम बना रहे और ना ही हम उसको अपनी मस्जिद में दावत दे रहे कि तो आप भाई हमारे यहाँ आकर के जो है जलसे में बयान करिएगा, नहीं दे रहे ना। सियासी लीडर है, जैसे आप अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद को आप तारीफ करते हैं, हाँ अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, तो इससे क्या काफी हो जाएगा? आदमी बुरा हो जाएगा, हो जाएगा, बदनजर हो जाएगा, बदअकीदा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इनको चाहिए जो गवार है ना, तीनों के तीनों 3-4 जो गवार जाहिल है, इनसे कहो पहले जाए मदरसे में जाकर कुछ पढ़ें, कुछ सीखें, उसके बाद अब उस गवार है ना, नूर हसन गवार बात, वो मेरा भाई है, मेरा दोस्त भी है, मेरे भाई। अरे यार ऐसा ना, कहाँ रहते हैं? मैं कानपुर का रहने वाला हूँ भाईजान, मुझको सब उलमाए किराम से मोहब्बत है। यार वो तो मेरे घर के पास रहता है, मेरे गांव के पास रहता है, वो तुम्हारा दोस्त कैसे बन गया, भाई कैसे बन गया? वो मेरी उनसे फोन में बातचीत होती है, उनकी वीडियो वगैरह बहुत सुनाने हो। हाँ तो उसने ही आपको बोला होगा रिकॉर्डिंग में, तो यार बहुत दिन से रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। अल्लाह उसका रसूल गवाह है, मैंने किसी से मैंने नंबर लिया, लेकिन किसी कहने पर मैंने फोन नहीं लगाया ना। वो मेरे पास अब तक 10-15 लोगों के फोन आ चुके हैं और सबके सब उन्हीं के लोग भेजे होते, क्योंकि देवंजो के चिल्ले पिल्लों को पकड़ लेते हैं, छोटे मोटे बच्चों को, उनको परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी मुफ्ती को, बड़े मुफ्ती को फोन लगाते। अब जरा आप सोचें, अगर कोई देवंजो का छोटा सा पिल्ला अगर हमारे किसी बड़े मुफ्ती आपको फोन पे बात करेगा, तो आप बताइए मुफ्ती बात करेगा उनसे? करेंगे बात? अरे मुफ्ती कहाँ बात करेगा, वो नहीं करेंगे ना। वो कह देगा भाई तू देवंजो का चिल्ला पिल्ला है, तुझसे हम बात नहीं करेंगे किसी बड़े आलिम को लेकर। ऐसे क्या होता है? देखिए अगर हमारा कोई छोटा मोटा लड़का हो, हमारा सुन्नियों का हो, अब वो जा करके देखिए नूर हसन को सब जानते हैं कि रिक्शा ड्राइवर है, समझ रहे? ड्राइवर मेरे भाई आशी के मेरी बात सुन लिया करें पूरी। मैंने क्या कहा? वो एक ऑटो ड्राइवर है, रिक्शा ड्राइवर है। अब रिक्शा ड्राइवर एक देवंजो के मुफ्ती को फोन करेगा, मुफ्ती जो कि 10-12 साल 15 साल हमें उससे अकायद का इख्तिलाफ है और रहेगा इंशाल्लाह क़यामत तक रहेगा, जब तक वो तौबा नहीं कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ ये जाहिल आदमी ये उनको फोन करेगा। अब इतना बड़ा मुफ्ती जो देवंजो का है, अब वो इससे बात करेगा, बता क्यों? वो क्या कहेगा? मैंने होगी तो चाहे जितना बड़ा अल्लामा मुफ्ती हो, लेकिन नूर हसन के सामने कोई देवबंदी बड़े बड़े मुफ्ती नहीं टिक पाते। कौन सी गफलत में डाल दिया, कौन सी गफलत में पड़ गया, क्या समझते हो उसको? उससे असल में उससे क्यों? देखो तुम्हें ये गलत फहमी पैदा हो चुकी है, गलत फहमी समझ में। गलत फहमी ये है कि देखिए तुम्हें ये लगता है कि वो आदमी ना जोबर क्या करता है, फोन करता है। मुझे इस चीज को लेकर काफी आपत्ति है। वो फोन करता है और फिर वहां से क्या होता है, क्योंकि इसके पास इल्म नहीं है, ये क्या करता? मुजोरी करता। मुजोरी जानते हैं मुजोरी को? मतलब मुजोरी सिर्फ अपनी जुबान से जीतता है। ये ना तो दलाइल है, ना इल्म है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मुजोरी करता है। अब सामने वाला क्या सोचता है? मैं इल्म से बात कर रहा हूँ, ये साला मुजोरी कर रहा है, चाहे वो सुन्नी हो चाहे देवनी कोई भी हो। अब सामने वाला क्या करता है? यार इससे तो बेहतर ये है कि मैं इसका फोन काट दूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा? तो वो फोन काट देता। इस जाहिल गंवार ऑटो रिक्शा वाले को क्या लगता है? अरे मैं इससे जीत गया। अभी अगले दिन वीडियो आता है कि वो फोन काट के भाग गया, तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बड़ा मुनाजिर आजम है। उसको अभी ये पता नहीं होगा कि मुनाजिरा कहते हैं किसको है, समझ रहे? और ये लोग ये काम कर रहे हैं क्यों? इसलिए कि चैनल चलाने का तरीका आसान सा निकाल लिया, उसको फोन करना, इसको फोन करना। अब लोग पता है ये इतना चर्चित हो चुका है, इतना मशहूर हो चुका है इसके बारे में कि ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर है। या तो एक मुफ्ती एक अल्लामा क्यों बात करेगा रिक्शा ड्राइवर से? यार उसकी मत मारी गई है। अगर मुझे पढ़े लिखे समझते हैं क्या कि मुफ्ती को? साले एक नंबर के जाहिल होते हैं देवबंदी वहां भी। हाय 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 हाय। अच्छा तो आप ये समझते हैं वो सब जाहिल होते हैं? बिल्कुल, उनको पढ़ते जरूर है मगर समझता नहीं है कोई देवबंदी। नहीं समझते हैं। हाँ वो हम सब जानते हैं कि हदीस पढ़ेंगे, लेकिन उनकी हलक के नीचे नहीं उतरेगी। हमने सारी हदीसें पढ़ रखी हैं बुखारी शरीफ के अंदर। मैं एक बात बताऊँ आपको, आपने कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं होते, वो जाहिल होते ही होते, ठीक है, और जाहिल ही होते। अब मुझे बात बताइए कि अल्लाह ये मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब मुफ्ती मुतीउर रहमान मुस्तर साहब क़िबला हजरत हमारे सुन्नियों के आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, मुनाज़िर हैं बहुत बड़े। अब आप मुझे ये बताएं, अगर देवबंदियों को ये जाहिल समझते, आलिम नहीं समझते, तो मेरे प्यारे उनसे मुनाज़रा क्यों करते?
علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ نے تقریباً 15-20 بار طاہر غیابی سے مناظرہ کیا بہاری سے، سمجھ رہے ہیں، اور 15-20 بار اس کو ہرایا، کمینے کو، مر گئے، آج وہ جہنم رسید ہو گیا، سمجھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دیکھو وہ ہے تو عالم ہی، بٹ وہ بدعقیدہ مولوی ہے، بدعقیدہ مولوی، اس کو مولوی کی جگہ مولوی کا لفظ استعمال کریں، مولوی، لیکن وہ اپنی جماعت کے ساتھ تو ایک عالم ہی ہے نا۔ ہاں، اپنے جماعت سے اپنی جماعت کے حساب سے اس کا ایک وقار ہے، وہ ہے لیول ہے۔ اب وہ کیا کرتا، اب اس کو کوئی ایک آٹو رکشا ڈرائیور والا فون کرتا ہے، تو یار وہ جب پتا کرے گا یہ کون ہے تو بتائے گا یار یہ تو رکشا ڈرائیور ہے، تو اب وہ اپنے آپ کو تو مفتی سمجھ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، تم نہیں سمجھ رہے، لیکن وہ تو سمجھ رہا ہے میں مفتی ہوں۔ اب ایک ایسا مفتی، اور وہ پھر یار رکشا ڈرائیور سے بحث کرے گا، پتا سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وہ دلائل کے ساتھ بھی بات کرتا ہے، نور حسن کوئی دلائل نہیں، کوئی دلائل نہیں، صرف موزوری ہے اس کی ماں کی بہن کی، وہ اس کی ماں کی بہن کی گالی دی، میں نے کئی بار سنا ہے، بدتمیزوں سے ایسی نہیں سنی، انہوں نے گالی دی ہے بھائی، اگر تو میرے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں۔ اس نے سنو، یہ بھی بیڈ لینگویج استعمال کرتا ہے، مطلب گالی نہیں دیتا لیکن بیڈ لینگویج استعمال کرتا، اور جیسے کہ چلے پلے اور بہت ساری باتیں بولتا، وہ لوگ گالی دینا شروع کرتے ماں کی بہن کی، کیونکہ وہ ان کو پتا ہے کہ یہ ان کے لیول کا نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، اپنے عالم کو لے کے آؤ، کسی عالم سے مناظرہ کراؤ، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے بولتے یہ کیا سمجھتا میری فتح ہو گئی، میں جیت گیا، میں نے شکست دے دی، یہ اسی محسوس کرتے ہوئے اس کو کیا لگ رہا ہے، تم لوگوں نے اس کو بڑا وہ سمجھ رکھا ہے۔ وہ میں نے اس کو ایک بار دیکھا، مجھے ہنسی آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا نام سن کر دیوبند میں زلزلہ پیدا ہو جاتا۔ میں نے کہا یار آٹو ڈرائیور، تجھے صحیح سے آٹو چلانا نہیں آتا اور تو کیا کر رہا ہے؟ اکرام بھائی، ان کی ایک آئیڈیا بھیجو جس میں دیوبندیوں نے توبہ کی ہے، کئی دیوبندیوں نے توبہ کی ہے۔ مجھے پتا ہے، وہ بیکار کی بات ہے، سب کچھ نہیں ہے، جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہرحال آپ بار بار فون کر رہے تھے، میں آپ کو کل سے دیکھ رہا تھا، میں جب بھی کہیں پر بیٹھا ہوا تھا آپ کا فون آ رہا تھا بار بار، اس لیے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، ورنہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں نے آپ کو ٹائم دیا۔ میں جانتا ہوں امام کی حیثیت سے امام کو ٹائم بہت کم ملتا ہے، امام کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے کام ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پلیز اکرام بھائی، آپ کا آئیڈیا میں نہیں ڈالوں گا، میں محبت کرنے والا ہوں علماء کرام سے۔ تو اگر آپ ان کے بھیجے ہوئے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نہیں، مجھے نا ان کے پاس کئی لوگ بھیجتے ہیں، بھیجتا ہے یہ مہمان اظہری صاحب سے، میں ان کا بہت مطلب ان سے میری بات چیت ہوتی ہے، میں اکثر بیشتر یہی بات بولتا ہوں۔ سلمان اظہری صاحب میں جس شہر میں رہتا ہوں نا، جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر ان کی بہن رہتی ہیں، بہن شادی کر کے ادھر آئی ہیں، سمجھ رہے؟ اچھا، حضرت کی بہن یہاں رہتی ہیں، اور حضرت جو ہے ایک مرتبہ ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا، مطلب رشتے کے بہنوئی تھے ان کے، تو ان کے اپنے بہنوئی کے جنازے میں آئے تھے، تب حضرت نے جو ہے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ میں حضرت کو جب سے جانتا ہوں، اس سے پہلے نہیں جانتا تھا کیونکہ اس سمے ان کے ویڈیو وغیرہ نہیں آتے تھے، تو حضرت سے تب میری ملاقات ہوئی تھی کافی دیر تک، اور پھر ان کے ویڈیوز آئے تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں یہ تو میں ان کو جانتا ہوں، یہ میرے پیچھے نماز پڑھ گئے تھے ایک مرتبہ۔ کہنے کا کرام بھائی بس چھوڑی وہ موضوع، ایک بات بتلا دیجیے، یہ جو جنید چشتی کے بارے میں آپ اپلوڈ کر رہے تھے ویڈیو، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یار سیدوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، احترام رضا اٹھا رہے ہیں، ابھی کے خلاف کوئی بھی انسان کام کرے، سید تو کوئی بھی ہو یار، سید کو بدنام کرنے کے میرا ایک کہنا ہے، اور یہ تمام علماء کرام کا کہنا ہے کہ شریعت ایک تلوار ہوتی ہے، جب وہ گرتی ہے نا تو سید، انصاری، ترک، بڑھئی، تیلی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، دیکھو سارے کے سارے مجھے کٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے کبھی بھی آپ سے یہ کہے کہ وہ سید ہے اور سید کی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پتہ اسماعیل دہلوی میرے اہل حدیث دیوبندیوں کا اور وہابیوں کا سب کا مشترکہ امام، مشترکہ، سب اس کو اپنا امام مانتے ہیں، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، غیر مقلد بھی، سب مانتے ہیں اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اس آدمی کا جو پیر تھا اس کا نام تھا سید احمد بریلوی۔ اب آپ اس کے نام کی مالا ڈالیں گے اپنے گلے میں؟ نہیں ڈالیں گے نا، وہ ہماری نظر میں ایک نمبر کا کافر ہے، وہ کافر، جہنمی، لعنتی، بدبخت ہے وہ۔ یہ ہے عقیدہ۔ ابھی ذاکر نائک کا چیلا ہے، نام ہے سید فیض احمد چشتی، چشتی نہیں ہے، سید فیض بول کے ہے لڑکا، ایڈوکیٹ، تو کیا اس کے نام کی مالا ڈالیں گے گلے میں؟ یہ سید ہے بول کے؟ توصیف الرحمان ایک نمبر کا خبیث جو اولیاء کرام کے بارے میں بہت بھوکتا ہے، وہ سید ہے، سید توصیف، اس کا بھائی ہے ایک اور جو مناظر میں مفتی عرب میں رہتے ہیں۔ ہاں کون؟ یہ توصیف الرحمان، توصیف الرحمان، ہاں توصیف الرحمان، اور اس کا ایک بھائی ہے ڈاکٹر طالب الرحمان، جس کو مفتی انیل قریشی نے تقریباً 22-25 گھنٹے مناظرہ کر کے ہرایا تھا اس کو، اہل حدیث والے کو۔ ہاں تو یہ سب کے سب سید کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سید بولتے ہیں۔ ظریف چشتی کی پتہ ہے ایسے ویڈیو میرے پاس موجود ہیں، میں ڈال نہیں رہا ہوں، ورنہ میرے پاس ایسے ویڈیو، اس کے ایسے ویڈیو جو لڑکیوں کے ساتھ میں گھر میں کیا کیا کر رہا ہے، وہ سارے ویڈیو میرے پاس لوگوں نے بھیجے ہیں جی۔
वो गलीज आदमी के, मगर मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में थोड़ी तफ्तीश करके ही डालूंगा। इकराम भाई, और कोई टेंशन दिक्कत हो तो बतलाना मुझको कोई चीज की। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। इकराम भाई सुनिए तो, मेरा भी एक चैनल है अजहरी खंजर, बोले तो नाम बदल दूं भाई। यार भाई नाम बदल, देखिए पता है आपको, देखिए मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मुझे बड़ी तकलीफ हुई यार कि देखिए हुजूर ताजुल शरिया ने हमें ऐसे अखलाक, ऐसी तालीमात ऐसा दिखाया। आप रद्द बदमज़हब रखें, रद्द बदअक़ीदा रखें, रद्द वहाबियत रखें, रद्द देवबंदी, कुछ भी रख लें, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये अजहरी खंजर जब भी किसी गैर मुस्लिम की नजर पड़ेगी ना, सोचें यार ये साले इनको तलवार बंदूक इनको खंजर का कुछ नजर ही नहीं आता कमीनों को, चैनल के नाम तक इन लोगों ने रख रखे। अच्छा, मैंने आपको उसमें कमेंट जो किए हैं भाई, आपके खिलाफ जो कमेंट किया था उसमें मैंने 2-4 कमेंट ऐसे किए थे, आपको शायद देखने के बाद बुरे लगे। मैंने चश्मा लगा रखा है, बाल मेरे नीचे के गिरे हुए, शायद आप पहचान गए। आपको खंजर बोल के एक मैसेज आता है मेरे पास, लोग करते हैं मुझे कमेंट्स वगैरह इस टाइप के। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह करता है। मैं आपको कुछ बोल रहे तो मुझको मेरे दिल में ये लगा करता है यार, एक आदमी दिन को मैंने आज इस तरीके से कह दिया यार, मैं हकीकत हूँ मुझको अपने दिल में वो लगा करता है, लेकिन फिर बाद में लगता है यार इस तरीके से क्या। देखिए हम कोई ऐसे कहीं से उठकर आने वाले लोग नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जामिया नईमिया आपने सुना होगा, अरबिक यूनिवर्सिटी है मुरादाबाद की, जामिया नईमिया सदरुल्लाह फाजिल मौलाना फखरुद्दीन, ये मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमत, जो कि आला हजरत के खलीफा भी थे और आला हजरत के हम आसर थे, वो सैयद थे और अपने मतलब आला हजरत की बहुत ज्यादा ताज़ीम करते थे। हजरत का ही बनाया हुआ मदरसा है, तकरीबन 100 साल के करीब होने वाले हैं उसको जी। उस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई की है, उससे की है, जामिया फरूकिया से की है, तकरीबन 4-5 मदारिस से मेरी पढ़ाई है, समझ रहे हैं। तो यार हमको जंगल से उठने वाले आदमी थोड़ी यार, मतलब कि ऐसी छोटे मोटे बातों पर जो है इन लोगों से जाकर सुलह करना, जो आप बोल रहे थे सुलह करना। पढ़ा लिखा कोई भी हो, आलिम दिन पढ़े लिखे इंसान वो जो काम करता है वो सही करता है एक हिसाब से। तो यार अगर हम सही नहीं करते तो यार देखिए, जब अमीर कादरी देखिए कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा, मैं उनकी बड़ी ताज़ीम करता था हजरत की, लेकिन जब मैंने देखा कि हजरत 2013 से लेकर, समझ रहे हैं वो सही है, 2013 से लेकर 2017 तक उनके तकरीबन 75 जुमले ऐसे थे जो कुफ्र और गुमराहियत पर मुश्तमिल थे। ये लफ्ज इस्तेमाल उन्होंने किया था ना कि जिब्राइल भीख मांग, बहुत किए थे। मेरे पास तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे, तकरीबन 20 वीडियो कट करके मैंने अपने पास रखे हुए थे, उसके अलावा पूरे सबूत थे। लेकिन मैं यही कह रहा था कि हजरत प्लीज तौबा कर लो, तफसीली तौबा कर लो, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको अभी भी अपने सर का ताज बना कर रखेंगे, लेकिन तौबा कर लो। तो उन्होंने शुरू में क्या किया उन्होंने, और हाँ अमीर काजी साहब भी यहाँ पर आए थे मेरे शहर में और मेरी उनसे आधा घंटा बात हुई थी। मैंने बाद में उनको अपना फोटो भेजा जो उनके साथ खींचे गए थे ना, लड़कों ने फोटो लिए थे, तो मैंने वो फोटो भेजा कि हजरत मैं वो हूँ जो आप मुझे बार बार मुफ्ती बोल रहे हैं ना, हजरत मैं वही हूँ। तो अच्छा बोले। मैंने कहा हजरत प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है, जो आपके ये जुमले हैं यार इनको वापस ले लीजिए और आप तफसीली तौबा कर लें, क्योंकि आप बहुत बड़े आलिम दिन, अगर आप भी लाखों लोग इनकी तकरीर वगैरह सुनते हैं, फिर लोगों के दिल में क्या। तो मैंने कहा हजरत जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं ना, शियत के रास्ते पर, हजरत मैंने इस पर कम से कम हजारों की तादाद में लोग शिया के रास्ते पर चले जाएंगे, प्लीज तौबा कर लें। तो शुरू में तो उन्होंने क्या किया, मेरे कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। फिर एक बार फिर पता है अब तो 2-4 लड़के हैं, 2-4 लड़के, अब इनसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खैर बेचारे ऐसे हैं, नॉर्मल लड़के हैं। उस वक्त मेरे पास ऐसे मुफ्तियों का फोन आता था, ग्रैंड मुफ्तियों का, समझ रहे हैं, यहाँ तक के गुजरात के बड़े बड़े उलामा ने जो इनके मानने वाले, उन्होंने मुझे फोन करके बहुत कहा कि आप जो है मुनाजरा कर लें, ये कर लें। मैंने कहा मेरा आपसे कोई मसला नहीं है, मैं आपसे मुनाजरा क्यों करूंगा यार, हम तो फिर इल्म गायब पर मुनाजरा करेंगे, इल्म गायब नहीं मानता अभी मानते, किसी को मुनाजरा करेंगे मुझसे। मैंने कहा समझना चाहिए कि कहाँ पर क्या गलत लफ्ज इस्तेमाल, ये मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, मैं कहा तुम भी सुननी मैं भी सुननी, आप मुझसे मुनाजरा किस चीज पे करेंगे। तो बोले अमीर काजी साहब सैयद है, उनकी वो निकलनी चाहिए। मैंने कहा यार मेरे प्यारे, अगर वो इतने बुरे जुमले बोले हैं हजरत फातिमा के लिए, हजरत इब्राहीम सलाम के लिए, हुजूर के लिए, और बेशुमार ऐसे जुमले हैं जो गिरफ्त में हैं, मैं कहा अगर बोलेंगे तो क्या अब उसके बावजूद भी आप सैयद बोल के छोड़ देंगे। अच्छा तौबा तो की नूरानी मियां के सामने उन्होंने। हाँ मैं बताऊँ, जब हमारी उनसे जो है, जब डायरेक्ट बिल्कुल बात होने वाली थी ना, बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब ये बिल्कुल वीडियो कॉल पे मुझे जो है, फिर वहाँ के लड़कों ने फोन किया कि हजरत आज हमारे पास जलसा है,
آج ہمارے پاس جلسہ ہے, اگر آج آپ کہیں تو ہم یہ مسئلہ کلیریفیکیشن کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بالکل میں تو تیار ہوں, میں تو کبھی نہیں چاہتا. اور اس وقت پتا میری پسی پشت اتنے لوگ تھے, میں نے بتایا نا آپ کو, مفتی شہزاد عالم صاحب تھے, مفتی بلال صاحب, مفتی گلفام صاحب, اور بڑے بڑے علماء کرام نے کہا کہ آپ ڈرے نا, ہم آپ کے پیچھے انشاءاللہ, کچھ نہیں ہوا, آپ بالکل ڈٹے رہیں. اور امیر القادری صاحب اپنے راستے پر آئیں گے, ضرور آئیں گے, کیونکہ وہ دیکھو وہ بھی کوئی بڑے علامہ مدرسے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ ایک مبلغ ہیں اور الحمدللہ کافی اچھا کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. حضرت کی بہت پروگرام ہوتے ہیں, کافی لوگ سدھرے بھی ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا, جب لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ مسئلہ نپٹانا چاہتے ہیں, ہم آپ جانتے ہیں کہ آپ بھی عالم ہیں, اور چونکہ آپ نے جو الزام لگائے ہیں یہ بے بنیاد نہیں ہے, اس میں کوئی نہ کوئی دم تو ہے. تو میں نے کہا پھر کیا کریں گے, آپ لوگوں نے ایک کام کریں گے, آج ہمارے یہاں پر جلسہ ہے, حضرت سے ہم لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ آئیں, ہم آپ کی ویڈیو یا آڈیو بات کرائیں گے ان سے. اگر آپ نے ان کے سارے سوالوں کا مثبت جواب دے دیا تو وہ اپنے سارے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ میں سارے کے سارے ویڈیو ڈیلیٹ کروں گا, یہاں تک کہ اگر میں غلط ہوں تو چینل بھی ڈیلیٹ کر دوں گا یار, میں نے یہاں تک ان سے کہا. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور میں نے کہا لیکن اگر امیر القادری صاحب مثبت جواب نہ دے سکے تو پھر کیا کریں گے. بولے اسی رات ہم نے حضرت سے بات کی, اسی رات ہم لوگ توبہ کرائیں گے اپنے جلسے میں حضرت سے, تفصیلی توبہ. میں نے کہا منظور ہے مجھے, جب آپ کا من کرے آپ جو ہے مغرب کے یا عشاء کے بعد جب بھی آپ کریں مجھے انشاءاللہ کال کریں, میں تفصیل سے جو ہے 1 آدھا گھنٹہ بات کریں گے. جتنے بھی